बरदरान इंसानी, आज हम लोग नजफ़ और करबला के बीच मौजूद हैं और हम लोग मुसलसल पिछले 2 दिनों से पैदल सफ़र कर रहे हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इस पैदल सफ़र को मशी बोलते हैं और काश कि मैं आपको दिखा पाता कि ये दोनों तरफ की सड़कों पे एक अजदहाम है ता हद नज़र, जहाँ तक देखिए काले लिबास में मलबूस। बल्कि मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ अगर आप नज़र उठा के देखें तो औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा दिखाई देती है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इस मशी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। माँओं के गोद में बच्चे, काश में दिखा पाता, अगर हमारे हैदर कमाल साहब ये दिखा पाते कि कैसे बच्चे ये प्रैम में जा रहे हैं। तो दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, टॉडलर्स जिसको बोलते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते, वो उनको माएँ प्रैम में ले जा रही हैं और उनके ज़हन को आमादा कर रही हैं प्रैम से ही इश्क़ हुसैन के लिए। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप यहाँ देखें तो हमारा अगला जनरेशन इस मशी के लिए आज से ही तैयार है। लेकिन इस मुकाम पर जब हम खड़े हैं, एक बहुत अहम सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर हम ये 110 किलोमीटर का सफ़र जो कि नजफ़ अशरफ से शुरू होके अपने मंजिल मकसूद यानी करबलाए मुअल्ला की दहलीज़ तक पहुंचता है, और इस पैदल सफ़र में माजूर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ऐसे लोग हैं जो शायद चंद कदम भी ना चल पाएँ लेकिन अपने आप को घसीट रहे हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए। इसकी ज़रूरत क्या है? ये क्यों है? अगर आप देखें तो इसके ठीक बगल में रोड है जिस पर बसेस भी आ जा रही हैं, सवारियां हैं। जब सवारी मौजूद है तो हम पैदल क्यों जा रहे हैं? क्यों इतनी परेशानी और सऊबत हम झेल रहे हैं अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए, जबकि हर तरह की सवारी मौजूद है जाने के लिए? आखिर ये मकसद क्या है? देखिए, अगर दुनियावी हैसियत से भी अगर हम देखें तो अगर मकसद अजीम होता है तो दुनिया की जो हिस्ट्री है वो शाहिद है कि मार्च किया जाता है। दुनिया में लॉन्ग मार्च बहुत मशहूर हुआ, मार्च टू फ्रीडम बहुत मशहूर हुआ, हमारे हिंदुस्तान में डांडी मार्च बहुत मशहूर हुआ। ये मार्च क्यों है? ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि हम जो ये पैदल चल रहे हैं, हमारा मकसद कितना अजीम है, और उस मकसद को की अज़मत को पहचानने के लिए हम ये सवारियां तिज करते हैं, हम सवारियां छोड़ देते हैं और पैदल चलते हैं। तो लिहाजा जब हम पैदल चलते हैं तो हम उस मकसद की तरफ देखते हैं जो कि कितना अजीम है। ये तो हुआ एक दुनियावी जायज़ा कि हम आखिर पैदल क्यों चलते हैं, और हर साल चलते हैं। लेकिन इसके अलावे मैं एक बात और यहाँ पर रुक के कहना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ जो लोग चल रहे हैं, इसमें सिर्फ शिया नहीं है, इसमें हमारे बरादरान अहले सुन्नत की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। बल्कि मैं एक बात और कहूँ, इसमें हमारे हिंदुस्तान से अहले हुनूद की भी तादाद है जो लखनऊ, हैदराबाद, बॉम्बे से आए हैं। वो मुसलमान नहीं है। इश्क़ हुसैन के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। हर वो इंसान जिसके बॉडी में एक धड़कता हुआ दिल है, एक दर्दमंद दिल है, वो हुसैन से नज़दीक हो जाया करता है। लिहाजा अगर आप देखें तो जैसा कि मुझे बताया गया आज से 2-3 साल पहले की मैं बात कह रहा हूँ, अब और शायद मैच्योरिटी बढ़ गई होगी, कि करीब 85 कंट्रीज़ के लोग यहाँ
लाखों करोड़ों की तादाद में चल रहे हैं, शाना बशाना। फिर मैं कहूँगा वजह क्या है, ये है क्या? हम क्यों इतनी परेशानियाँ उठा करके पैदल चलते हैं? 110 किलोमीटर तो ये रास्ता है, कई रास्ते ऐसे हैं जो अब 500-600 किलोमीटर का रास्ता मुसाफत तय करके लोग पैदल चल रहे हैं। ये क्यों? एक तो मैंने बता दिया दुनियावी हैसियत, कि जब मकसद अजीम होता है उसकी निशानदेही के लिए हम पैदल मार्च करते हैं। लेकिन अगर आप शरई नक्ते नगाह से देखें तो इसकी अहमियत क्या है? देखिए, हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो हमारे आइडल हैं, जो आइकॉन हैं हमारे, जिनको देख के हम अपने आप को इंसान कहलाने के काबिल समझते हैं और अपने उम्मत मुस्लिमा में होने पर फख्र महसूस करते हैं, वो ज़ात अक़दस रसूल खुदा मोहम्मद अरबी की ज़ात। मैं थोड़ा सा ख़ास तौर पर हमारे हैदर कमाल साहब, जो कि कई ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं, ज़न टीवी भी इनका है, खुशनारा ट्रस्ट है, कई इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वफ़ हैं इशाअत-ए इश्क़ हुसैनी के लिए। तो इसके ज़रिए ये अपने पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। लिहाजा मैं इस मुकाम पर सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर शरई तौर पर देखा जाए तो इसकी क्या अहमियत है। हम कोई भी काम मंशाए इलाही के ख़िलाफ़ नहीं करते। आखिर अल्लाह की मंशा क्या है? क्या हम जो ये पैदल चल रहे हैं इसमें खुदावंद करीम की मंशा शामिल है? मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं और मैं आपको मेराज की मंजिल पर ले चलता हूं। देखिए, अल्लाह ने कहा कि मेरी सुन्नत तब्दील नहीं होगी। अब अल्लाह की सुन्नत है क्या? जैसा अल्लाह चाहे वही सुन्नत है उसकी। इस मौके पर मैं मेराज की मंजिल पर मैं आपको ले चलता हूं कि आप देखें कि वो मखलूक की इंतहा थी कि कोई भी मखलूक अल्लाह के कितने करीब पहुंच सकती है। वो एक हद थी। अल्लाह ये दिखाना चाहता था कि कोई मेरे कितने नज़दीक तक पहुंच सकता है। जाहिर है कि वो ज़ात अक़दस रसूल अकरम की थी, जो सबसे अफजल, अल्लाह ने जिस नूर को सबसे पहले खल्क़ किया वो मोहम्मद अरबी की ज़ात थी। लिहाजा उनके ज़रिए अल्लाह ये दिखाना चाह रहा है कि कोई हमारे कितने करीब पहुंच सकता है। क्या हुआ? और जब रसूल की मेराज शुरू हुई तो अल्लाह ने एक सवारी भेजी, बुराक भेजा। बुराक से चले, एक मुकाम आ गया, अब सवारी बदल गई। अब वो बुराक की इंतहा थी, अब उसके आगे वो नहीं जा सकता था। अब रफ आया, अब सफ़र रफ से शुरू हुआ। अब एक मुकाम आया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। अब वो मुकाम था कि अब कोई भी, अब तक की कोई भी मखलूक इससे आगे नहीं पहुंच सकती थी। लिहाजा अल्लाह ने अब ये बताया कि हद अदब क्या है। अब अल्लाह ने कहा, देखो सिदरतुल मुंतहा पर आकर अब हद अदब ये है कि अब सवारी नहीं होगी। अब मोहम्मद जैसी शख्सियत भी पैदल चलेगी। ये मोहम्मद की ज़ात थी, ये अल्लाह का इश्क़ मोहम्मद था, जो कि उस अल्लाह ने ये मोहब्बत दिखाई है कि रसूल आप डालान पहन के आ जाइए, लेकिन पैदल आइए, क्योंकि हद अदब है। अब खालिक से मखलूक मिलने जा रहा है तो अब पैदल चलना है। अब हद अदब है कि पैदल चलिए,
یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر پہنچ رہے ہو جو تمہارے لیے بہت عظیم ہے تو اب تم سواری ترک کر دو، اب پیدل چلو، اب براق ختم، رف ختم، اب محمد پیدل چل رہے ہیں، کس سے ملنے کے لیے؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنے منزل کی طرف۔ وہ ان کی منزل تھی، وہ نور محمدی تھا، پیدل چلے۔ میں ہاتھ جوڑ کے خداوند کریم سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ تو نور محمدی تھا، وہ محمد جس نے انسان کو پستی سے نکالا، جس نے انسان کو انسان بنایا، جسے تو نے کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، وہ محمد جس نے ہمیں نماز کے ذریعے بندگی کا سلیقہ سکھایا، روزے کے ذریعے ہمیں صبر و استقامت بتائی، حج کے ذریعے یونیورسل بردرہوڈ کا پیغام دیا، زکوٰۃ و خمس کے ذریعے درد مندانہ دل کے اپنے لوگوں آپ انسان کی کس طرح سے مدد کریں اس کا سلیقہ بتایا۔ وہ محمد جس نے اتنی ساری چیزیں جہاد کے ذریعے اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ دیا، یہ تو ان کی ذات اقدس تھی، یہ ان کی منزل تھی جو قاب قوسین کی منزل پہ پہنچا۔ میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ قاب قوسین ہے کیا۔ قاب کہتے ہیں کمان کو اور قوس کہتے ہیں اس کے سرے کو۔ اب محمد اس مقام پر پہنچ گئے جو کہ دو کمان کے بیچ کی دوری رہ گئی۔ اب اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو محمد کتنے نزدیک پہنچ گئے۔ اب نور الہی اور نور محمدی میں صرف دو کمانوں کے بیچ کی دوری تھی، تو کناروں کے بیچ کی دوری رہ گئی تھی۔ قاب قوسین کی منزل وہ تھی۔ میں سوال کروں گا کہ پروردگار عالم وہ تو نور محمدی تھا جو قاب قوسین کی منزل پر پہنچا، اور وہ ان کی معراج تھی۔ غلامان محمد کی بھی کوئی معراج ہے کیا؟ کیا ہماری بھی کوئی معراج ہے؟ ہماری بھی کوئی انتہا ہے؟ ہم تو سارا عمل اس لیے کرتے ہیں کہ قربتاً اللہ، اللہ سے قرب، پروردگار عالم کوئی ہماری بھی قربت کی کوئی انتہا ہے کیا؟ کہاں تک پہنچے ہم جہاں قرب الہی مل جائے؟ قرآن آواز دے رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے، تیور دیکھیے، کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کی کوئی رسالت جو کارہائے رسالت ہے اس کے اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تیور ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس محمد نے تمہیں اتنا سلیقہ سکھایا، تمہاری اوقات ہے کہ تم اس محمد کے کار رسالت کے کو کا اجر دو گے؟ تم یہ منہ یہ بڑی بات؟ تو اللہ کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ تمہاری کو اوقات ہی نہیں ہے کہ تم محمد کے اس کار رسالت کو اجر دے سکو، لیکن اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے محمد کے قرابت داروں سے محبت کے علاوہ کوئی کار رسالت کا اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی حیثیت سے میں بتا دوں آپ کو کہ جتنا کام بڑا ہوتا ہے اجرت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اگر محمد نے جو کار رسالت انجام دیا ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس کا محنتانہ کیا ہوگا؟ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، قل لا اسألکم۔ لیکن ہماری پریشانیوں کو آسان کر دیا پروردگار عالم نے یہ کہہ کے کہ اگر سنو تم اپنی معراج جاننا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ، ارے محمد کے کار رسالت کا اجر دینا ہمارے لیے معراج سے کم ہے کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم محمد کو اجرت دے سکیں؟ لیکن یہ کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی انتہا سمجھ لو تو سنو، وہ محمد تھے جو قاب قوسین تک پہنچے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری معراج کیا ہے کہ تو سنو، تمہاری معراج صرف اور صرف یہی ہے کہ تم ان کے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے جیسے انسانوں کی جو کہ پتہ نہیں کتنے گناہگار ہیں، خاکی ہیں، اللہ نے ہماری حد، ہماری وہ قربتاً الی اللہ کی ایک جو حد تھی وہ بتا دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے قریب پہنچ جاؤ تو تم ان کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ نے دکھا دیا پہلے کہ دیکھو، اگر محمد جیسی شخصیت کو جب ہم معراج کی منزل پر بلا رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ میں نے پہلے ان کو 2 سواریاں بھیجی
ایک سواری کے بعد دوسری سواری، لیکن ایک مقام پر پہنچے تو اب کہا گیا، اب حد ادب اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم بہت اہم مقام پر پہنچ رہے ہو تو ایک مقام آئے گا جہاں سے تم سواری ترک کر دینا، تم پیدل چلنا۔ ہم نے بھی دیکھا، ہندوستان سے چلے، ہوائی جہاز پر بیٹھے، نجف اشرف پہنچے، ایک سواری وہاں پر ختم ہوئی، دوسری سواری شروع ہوئی، بس پر پہنچے، بس پر چلے، کہاں پہنچے؟ نجف میں پہنچے۔ نجف میں کہاں پر پہنچے؟ اب دیکھیں یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے، وہ سدرۃ المنتہا تھا جہاں پر آ کر دوسری سواری کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اتفاق سے دیکھیے کہ ہم نے بھی اپنی مشی باب سدرہ سے شروع کی، اور باب سدرہ سے ہم اپنی پیدل مارچ شروع کیا۔ کہاں کے لیے؟ اپنے معراج کی طرف جانے کے لیے۔ میری معراج کیا ہے؟ حسین کے جو چوکھٹ ہے وہاں پر پہنچ جانا۔ اب یہ بھی دیکھیے، ایک اتفاق دیکھیے، اللہ نے بھی وہ ایک حد بتا دی تھی، وہ محمد تھے، نور محمدی تک قاب قوسین کی منزل تھی کہ اللہ اور ان کے بیچ دو کمانوں کی ایک دوری رہ گئی تھی۔ ہم بھی ان کے چوکھٹ تک ہی پہنچ پاتے ہیں، اور ایک تھوڑی سی دوری رہ جاتی ہے اس مرقد اور چوکھٹ کے بیچ میں، جو ہماری معراج بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو سفر ہے، یہ اور میں یہاں پر بتاؤں آپ کو کہ ابھی ہم لوگ ایک موکب میں، جو ہندوستانی موکب ہے 820 نمبر پہ، بہت بڑا موکب بنا ہے، جہاں یہ زائرین رات اپنا وہاں آرام کرتے ہیں، پھر صبح شروع کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بینر لگا ہوا ہے بہار الانوار کا، جس میں امام رضا کا ایک قول ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ سنو، اپنے دوستوں کو کہا ہے، سنو، تم جو زائر ہو، جو تم نہر فرات کے کنارے میرے جد ہیں ان کی قبر مطہر تک جاتے ہو، تو جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے چرخ پہ جو اس کا پایہ تخت ہے، وہ تمہیں منزلت وہ دیتا ہے جو اس کے پایہ تخت تک پہنچنے کی ہوتی ہے۔ اس سے آگے ایک انسان کی، ایک خاکی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ جو ہمارا مارچ ہے، جو چل رہا ہے، یہ فطری، انسانی، روحانی، جذباتی اور جسمانی ہر طرح سے یہ ہماری معراج ہے۔ یہ صرف دنیاوی حیثیت سے نہیں، میں نے شرعی طور پر بتا دیا کہ شرعاً بھی یہ ہماری معراج ہے، اور دنیاوی حیثیت سے بھی یہ معراج ہے۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس معراج کو قبول فرمائے۔ اور دیکھیے، میں اسی بات پہ اپنی جس آیت سے میں نے شروع کی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے بھی کیا بات کہی کہ دیکھو، اجر رسالت کچھ نہیں ہو سکتی، تمہاری وہ اوقات ہی نہیں ہے کہ محمد کی کار رسالت کی تم اجرت دے سکو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی منزل کو سمجھو تو بس سمجھ لو کہ تم ان کے قرابت داروں سے محبت کر لو۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ سمپل سی بات کہ قرابت دار ہیں کون؟ قرابت دار ہیں کون؟ اللہ خود کہتا ہے، رسول جس کو اپنا نفس کہہ دیں ان سے بھی کوئی قریب ہو سکتا ہے کیا؟ رسول جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ دیں ان سے کوئی قریب ہو سکتا ہے کیا؟ رسول جن کو اپنے بدن کا حصہ کہہ دیں کیا ان سے بھی کوئی قریب ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہ جو پنجتن ہیں، پنجتن میں اب ایک شخصیت ایسی ہے جو سب کا وارث ہے، وہ وارث محمد بھی ہیں، وارث علی بھی ہیں، وارث حسن بھی ہے، تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک شخص ہے جو وارث انبیاء بھی ہے، وارث محمد بھی ہے، وارث فاطمہ زہرا بھی ہے، وارث حسن بھی ہے۔ ہم اس وارث کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی اس آیت میں آخر میں کہا ہے کہ تم جب یہ محبت کر لو گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہول غفور الشکور، تم جب یہ کر لو گے، چونکہ بات یہ ہے کہ اجرت تو محمد کو دی جا رہی ہے، مطالبہ اللہ کا ہے، لہٰذا اس کا اجر کہتا ہے کہ ہم دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ہول غفور الشکور، کیونکہ ہم غفور ہیں۔ تم اتنا سا کام کرو گے، ایک نیکی کرو گے، ہم اس کا لا حساب، اللہ کے نزدیک کوئی حساب ہی نہیں جس کا، اتنی ہم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب بات کہی، ہو غفور شکور، تم جب محمد اور ان کے گھرانے والوں کو، جب محمد کے گھرانے والوں کو مودت کرو گے، ان سے محبت کرو گے، تو ہم تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔
آپ کی اوقات کیا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ادا کرے، سوائے اس کے کہ نسبت کیا ہے کہ ہم محمد کے اس نواسے کی محبت کے لیے جا رہے ہیں جس نے اپنا سارا گھر لوٹا دیا۔ اور روز عاشور حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اب وہ اللہ کی بات تھی، اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جب روز عاشور حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اب اس کا احسان اللہ کیسے دے گا؟ جتنا کچھ تھا حسین کے پاس اللہ کو دے دیا، اب اللہ کی باری تھی، اللہ کے پاس جتنا ہے وہ حسین کا ہے۔ بس یہی وہ محبت کی دوڑ ہے، عشق کی دوڑ ہے، اور اس سے اوپر مودت کی دوڑ ہے جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ ہم جو یہ مشی کر رہے ہیں، ہم یہ جا رہے ہیں، اتنی صعوبتیں، اتنی پریشانیاں جھیل کے، ہمارے معذور، ہمارے بچے، ہماری گھر کی عورتیں، بوڑھے، یہ سب جو جا رہے ہیں یہ اللہ کا اس مطالبے کے لیے جا رہے ہیں جو اللہ نے کہا تھا کہ ان کے قرابت دار سے مودت کرو۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت آپ کے دل میں ہو سکتی ہے، اللہ نے مطالبہ مودت کا کیا۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کا اظہار ضروری ہے، لہٰذا ہم یہ پیدل چل کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم محبت نہیں مودت کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا